بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس قال قائل وما فتنة الأحلاس قال هي حرب وحرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو روایت پڑھی گئی ہے بڑی اہم ہے، اور اس کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت میں 3 بڑے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، قیامت سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے بڑے فتنے جو رونما ہو چکے، ان میں سے ایک فتنہ تاتاریوں کا فتنہ ہے۔ اس تاتاری فتنے کا بھی تذکرہ اس روایت کے اندر ہے، چنانچہ تاتاریوں کا بھی ذکر آئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے خلافت اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان فتنوں کے تذکرے میں آپ نے کثرت سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک فتنہ احلاس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حرب اور حرب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو اس کے اندر فتنہ بیان کیا گیا ہے، اس کا مصداق ایک جنگ کو قرار دیا، ایک فتنے کو قرار دیا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا، یزید خلیفہ بن گیا، اور حضرت معاویہ نے یزید سے کہا کہ 4 لوگ تیری خلافت کے اور تیری حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے، 4 لوگ۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر۔ نمبر 2 حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کے بیٹے حسین، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 لوگ، جب تو یزید کو کہا کہ جب تو خلیفہ بنے گا 4 لوگ تیرے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پہلا حضرت ابو بکر کے جو بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، ہو سکتا ہے کہ انہیں موقع نہ مل پائے، اور دوسرے عبداللہ ابن عمر، وہ صوفی آدمی ہیں، ان کو خلافت سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ والے آدمی ہیں، اور تیسرے عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ لومڑی کی طرح چالاک ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اور چوتھے علی بن حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ سے قرابت ہے، اس قرابت کا خیال رکھنا۔ حضرت معاویہ نے سمجھایا یزید کو، اس قرابت کا خیال رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کا انتقال ہو گیا، انہیں موقع نہیں مل سکا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر صوفی آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے، ان کو خلافت کے معاملات سے دلچسپی نہیں تھی، وہ کنارے پہ ہو گئے، اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی اختلاف یزید سے نہیں کیا۔ اور تیسرے نمبر پر تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، میدان میں آئے، اور حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا کہ اسلامی خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کا جس طرح سے انتخاب ہوا تھا خلافت کے لیے، اس طرح سے خلافت کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اور یزید کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، وہ خلافت کا کسی بھی طرح سے حقدار نہیں تھا، مستحق نہیں تھا،
اس وجہ سے انہوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ یزید کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، بڑا بدبخت آدمی تھا۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ علی بن حسین، سیدنا حسین بن علی کے پاس جاؤ اور ان کو خلافت پر مجبور کرو۔ چنانچہ وہ فوج لے کر ملک شام سے چلا اور ادھر سے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے کنبے کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفے والوں نے غداری کی۔ ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے عقیل، ان کے لڑکے تھے مسلم بن عقیل، یعنی حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت حسین کو کوفہ والوں نے خطوط بھیجے، 70,000 خطوط، کہ آپ یہاں پر آئیے، اور آپ کے والد کوفہ کے اندر خلیفہ تھے، ان کی دارالسلطنت اور راجدھانی کوفہ تھی، آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ 70,000 خط بھیجے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں گا اور اسلامی طرز پر حکومت قائم کروں گا، میں باطل کے آگے نہیں جھکوں گا۔ ادھر یزید کو پتہ چل گیا، اس نے عبید اللہ بن زیاد، بڑا خبیث آدمی تھا، اسے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ اس نے جاتے ہی وہاں مار کٹائی شروع کر دی اور لوگوں کو اپنے تابع بنا دیا، اور یہ کہا کہ کسی نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا یا حضرت حسین کا ساتھ دیا تو اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ کوفہ والے ڈر گئے، اور مسلم بن عقیل جن کی ابھی تک خاطر تواضع ہو رہی تھی، ان کو سب نے تنہا چھوڑ دیا۔ اس عبید اللہ بن زیاد خبیث نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اور ادھر ایسا ہوا کہ وہ خط روانہ ہو چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے کوفہ کے لیے مدینہ منورہ سے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ صحابہ نے بہت روکا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ وہاں نہ جائیں، وہاں پر حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ آپ کو خطوط روانہ فرمائے، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، اب وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی۔ حضرت بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین نے کہا کہ نانا جان خواب میں نظر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ افطاری ساتھ ہوگی کل اور منصب شہادت پر فائز ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین پر 2 ظلم ہوئے، ایک تو محرم جیسے محترم مہینے کے اندر، جس میں زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مکہ بھی جنگ کو روانہ سمجھتے تھے، محرم کا احترام کرتے تھے، اشہر حرم میں سے تھا، ایک تو اس میں ان کو شہید کیا گیا، اور پھر مظلومانہ طریقے پر شہید کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد فوج لے کر آ گیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کے میدان میں تھے، اور اس نے کہا کہ آپ یزید کی بیعت کو مانیے۔ حضرت حسین نے منع کر دیا اور اس نے حملہ کر دیا، اور دریائے فرات جو قریب میں ہی تھا اس کا پانی بھی روک دیا، اور اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے ضمیر کو نہیں بیچا، ضمیر کا سودا نہیں کیا، خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، وہ تاریخ کے سنہرے اوراق میں رقم ہو گئی، شہادت کے مرتبے پر فائز اور فائق فرمایا۔ اصل میں اللہ کو خاندان نبوت کو شہادت سے سرفراز فرمانا تھا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، دعا کی جاتی ہے اللہ ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ نے ان لوگوں کو بتایا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، انبیاء کرام، صدیقین،
सिद्दीकीन, सिद्दीक की जमा है। सिद्दीक कहते हैं जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो, जिसका जाहिर और बातिन यकसा हो, उसे सिद्दीक कहते हैं। तो खानदान नबूवत को अंबिया का दर्जा तो हासिल था ही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से अल्लाह ने सरफराज फरमाया। सिद्दीकीन भी खानदान नबूवत था, सालिहीन भी थे, नेक थे। एक दर्जा रह गया था शुहदा का, शहादत का। वो शहादत का मर्तबा अल्लाह को अता फरमाना था। हजरत हुसैन को अपनी शहादत से पहले अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ ऐसा होना है। 2 दिन पहले हजरत हुसैन ने एक तकरीर फरमाई, अपने मुत्तबीन और अपने चाहने वालों को कहा कि देखो मेरे मरने के बाद मातम ना करना, नोहा ना करना। हजरत हुसैन ने वसीयत फरमाई, हो सकता है मेरी शहादत हो जाए लेकिन मातम और नोहा मत करना। और आज क्या हो रहा है, वो जो कर रहे हैं बहरहाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। अब वल्लाहु आलम, जब उबैदुल्लाह बिन जियाद हजरत हुसैन का सर लेकर दिमश्क पहुंचा, मुल्क शाम, और यजीद के सामने रखा गया, तो तारीखी रिवायत कहती है कि वो रोने लगा और उबैदुल्लाह से कहा कि बदबख्त, मैंने तुझे ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि इनको मजबूर कर देना, लेकिन तूने तो इनको इनके खानदान को तूने सफा हस्ती से मिटा दिया। अब वो उसका रोना धोखा था, सियासत था, ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन उलमा ने उसे मलऊन कहा है, उस पर लानतें भेजी हैं कि उसने खानदान नबूवत के साथ ऐसी सफाकियत की। तो बहरहाल हजरत हुसैन तो इस तरह से शहीद हो गए। बात चल रही है फितना अहलास की। अब एक रह गए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपने खिलाफत का ऐलान कर दिया। यजीद ने उनकी सरकूबी के लिए और उनको झुकाने के लिए, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को झुकाने के लिए यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा की सरकर्दगी में एक फौज भेजी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरकूबी के लिए। लेकिन मुस्लिम बिन उकबा रास्ते में मर गया। फिर उसने एक दूसरे आदमी को, जिसका नाम था हुसैन, सौद से हुसैन बिन नुमैर, उसको भेजा गवर्नर बनाकर। लेकिन जब वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से लड़ने के लिए आया तो यजीद दुनिया से जा चुका था, मर चुका था। फिर यजीद का बेटा था मुआविया, वो 2 महीने खलीफा रहा, वो भी इंतकाल हो गया उसका भी। अब पूरे आलम इस्लाम में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत कायम हो गई और मुत्तफिका तौर पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा बन गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन है जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी जाद भाई हैं, जुबैर बिन इब्नुल अव्वाम उनके बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली के लड़के हैं। हजरत आयशा के भांजे हैं, हजरत अबू बकर के नवासे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कोई मामूली आदमी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली के बेटे, हजरत अबू बकर के नवासे, हजरत आयशा के भांजे, ये निस्बत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की है। अब पूरे आलम इस्लाम में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत कायम हो गई। उसके बाद एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम था मरवान इब्नुल हकम। यह बड़ा शातिर और तेज तर्रार आदमी था और इसने दिमश्क के अंदर, मुल्क शाम के अंदर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और छोटी सी एक फौज बनाई और पहले दिमश्क फतह किया और उसके बाद इसकी हुकूमत का दायरा वसी होता चला गया और एक एक करके हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ से आलम इस्लाम के खित्ते निकलते रहे और मरवान इब्नुल हकम के हाथ में चले गए। फिर इसके मरने के बाद इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा बना। अब्दुल मलिक बिन मरवान, आपने सुना होगा नाम। यह बड़ा बहादुर और दिलेर और तेज और तर्रार और शातिर आदमी था। इसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से और इलाके छीनने शुरू कर दिए और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की
حکومت کا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا گیا. آخر میں نتیجہ یہ پہنچا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت صرف اور صرف مکہ مکرمہ میں رہ گئی. اب مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے اور مکہ مکرمہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے اس بدبخت نے عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو بھیجا. تاریخ کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا حجاج بن یوسف, سب سے بڑا ظالم اور سفاک انسان تھا, اور مزاج میں اس کے دوسروں پر حکومت کرنے کا مادہ تھا, جذبہ تھا. اس کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ طائف کے اندر ہوئی تھی. اس کے والد ایک مدرس تھے, پڑھاتے تھے, تو اس کو بھی مدرس بنانا چاہتے تھے, لیکن مزاج کے اندر حکومت کرنے کا اور ڈکٹیٹرشپ کا اس کے اندر مزاج تھا. تو یہ وہاں سے بھاگ کر دمشق چلا گیا, اور عبد الملک بن مروان کا ایک وزیر تھا, اس کی خدمت میں اور اس کی چاپلوسی میں رہنے لگا. اس نے اس کی قیادتانہ صلاحیتیں اور لیڈرانہ جو اس کے اندر ایک صفات تھی اس کو بھانپ لیا, اور دھیرے دھیرے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی. فوج کا حکمراں بنا, کوفہ, بصرہ, ان سب پر اس نے گورنری کی. ظالم اور شفاق انسان تھا. 1,20,000 بڑے بڑے اللہ والوں کو اس نے شہید کیا ہے. 1,20,000 جس میں صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے, اولیاء اللہ بھی تھے. اس ظالم نے ان کو شہید کیا. بڑا ظالم اور سفاک آدمی تھا. اس کی وفات کیسے ہوئی؟ اس کی وفات اس طرح ہوئی کہ ایک تابعی تھے سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ, ایک تابعی تھے. ان کو اس کی حکومت کے خلاف, وہ اس کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. ان کو اس نے بلا لیا اپنے محل میں شہید کرنے کے لیے, تو اور کہا کہ میرے آگے جھکتے ہو؟ کہا کہ نہیں, تیرے خلاف آواز اٹھاؤں گا. کہا کہ دیکھ اس کا انجام موت ہوگی. کہا کہ کوئی بات نہیں, اللہ کے یہاں جانا ہے, شہادت کی موت کو چوم لوں گا. چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر نے اسے کہا کہ حجاج باز آ جا, ورنہ تیرا انجام بہت خراب ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں کسی سے. چنانچہ اس کے دربار میں انہیں لایا گیا, اور اس نے کہا کہ ان کا گلا کاٹ. جب ان کو شہید کیا گیا, اتنا خون نکلا, اتنا خون بہا کہ پورا دربار رنگین ہو گیا, اور لوگ حیرت میں تھے کہ ایک آدمی کے اندر سے اتنا خون کیسے نکل سکتا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ خوشی والی موت ہے, شہادت والی موت ہے, اس لیے اتنا خون بہا ہے. اور ان کو شہید کرنے کے بعد حجاج ڈپریشن میں چلا گیا. جب بھی سونے کے لیے لیٹتا تھا, سعید ابن جبیر اس کے خواب میں آتے تھے کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا, تو نے مجھے مارا کیوں؟ تو ڈپریشن میں چلا گیا, پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگا. اور اس کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی تھی. ایک بیماری ایسی تھی جو سینے سے ٹھنڈک پیدا کرتی تھی, اور سینے سے وہ ٹھنڈ نکل کر پورے جسم میں پھیلتی تھی. اور اس قدر اسے ٹھنڈ لگتی تھی کہ آگ کی بھٹیوں کے پاس اسے بیٹھایا جاتا تھا, لیکن اسے مجال ہے کہ گرمی لگ جائے. کھال اس کی جل جاتی تھی, لیکن اسے گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ اللہ کا عذاب تھا. حکیموں کو بلایا گیا کہ دیکھو کیا بیماری ہے. حکیم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر دھاگے میں ڈال کر اس کے پیٹ میں ڈالا. جب وہ نکالا تو پیٹ اس گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے چپکے ہوئے نکل کر آئے, اور ان کی بدبو اتنی تھی کہ 1 کلومیٹر کے دائرے میں چاروں طرف پھیل گئی. جو اس وقت وہاں موجود تھے سب بھاگ گئے اس بدبو کی وجہ سے. حکیم بھی بھاگنے لگا. اس نے کہا کہ میرا علاج کون کرے گا, یہیں بیٹھ. حکیم بھی اس بدبو کی وجہ سے بھاگنے لگا. حضرت جب یہ حالات تھے, اور پیٹ میں سرطان جسے کینسر کہتے ہیں, کینسر کی بیماری ہو گئی, کیڑے ہو گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. حضرت کو اس نے بلایا دعا کے لیے. حضرت نے کہا میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ اللہ والوں سے دشمنی نہ لے. جو اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے, کیڑے پڑ کے مرتا ہے. آج تیرے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے ہیں اس وجہ سے کہ تو اللہ والوں سے دشمنی رکھتا ہے. اولیاء اللہ سے دشمنی کا انجام یہ ہے.
چنانچہ اسے لگنے لگا کہ اب تیری موت کا وقت قریب ہے، اور اس نے وصیت کی کہ مجھے جب میری موت ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانا، اور دفنانے کے بعد قبر کا نام و نشان مٹا دینا، کیونکہ جو میرے ظلم کا شکار ہو چکے ہیں وہ میری قبر میں سے میری لاش بھی نہیں چھوڑیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے نکال کر۔ چنانچہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، مر گیا، اور اس کو گڑھے میں دبا کر اور اس کی قبر کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ اس بدبخت کا انجام ہوا، حجاج بن یوسف کا۔ ویسے اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، پکا مسلمان تھا، پنچ وقتہ نمازی تھا، قرآن کریم پر اعراب اسی نے لگوائے، حجاج بن یوسف نے، یہ بھی لیکن ایک چیز تھی جو سب پر بھاری تھی، وہ تھا ظلم، مخلوق خدا پر ظلم۔ اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھی تھی، شراب نوشی اس کے اندر نہیں تھی، زنا اس کے اندر نہیں تھا، عیاشی اس کے اندر نہیں تھی، ایک صفت تھی ظلم، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ بہرحال عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اس کو بھیجا، حجاج بن یوسف کو بھیجا۔ حجاج بن یوسف گیا اور اس نے مکہ مکرمہ کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، کھانا پانی بند، مکہ میں نہ کچھ آئے گا نہ جائے گا یہاں سے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس متمکن ہو گئے، وہیں ان کا قیام ہو گیا۔ تو اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے پر منجنیق نصب کروا دی۔ منجنیق کہتے ہیں پتھر پھینکنے والی توپ، پہاڑوں پر کھڑی کروا دی اور کعبۃ اللہ پر پتھر برسوائے، اور پوری کعبے کی عمارت کو اس نے شہید کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو مینڈا اترا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ میں لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے اس طرح یہ حرکت کی اور کعبۃ اللہ کو شہید کروایا تو وہ سینگ بھی ضائع ہو گئے، اس مینڈے کے سینگ جو کعبۃ اللہ کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم کا حصہ کعبے کے اندر داخل کروا دیا تھا۔ کعبہ اصل میں ایسا ہے جیسا کہ انسان کا فٹ پرنٹ ہوتا ہے، اس شیپ کا تھا کعبہ، فٹ پرنٹ، پیر کا نشان جو ہوتا ہے اس شیپ کا کعبۃ اللہ ہے اصل۔ اور وہ جو حجر اسود ہے وہ انگوٹھے کی طرح ہے، وہ جو نکلا ہوا حجر اسود وہ انگوٹھے کی طرح ہے، اس طرح کا شیپ تھا۔ اور دروازے اس کے نیچے تھے، حضرت ابراہیم کی تعمیر۔ اور جو حتیم کعبہ ہے وہ کعبے کے اندر داخل تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حتیم کعبہ گول ہے، جیسے ایڑی کا حصہ ہوتا ہے پیچھے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، تمنا ظاہر کی تھی فتح مکہ کے بعد، اور حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ اگر تیری قوم یعنی قریش نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں کعبے کو اسی انداز میں بناتا جس انداز میں حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، لیکن اگر میں نے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم کے انداز میں بنایا تو قریش یہ کہیں گے کہ دیکھو جی مکہ فتح ہوا اور اس نے کعبۃ اللہ کو اٹھا دیا، شہید کر دیا محمد نے علیہ باللہ، اور ہو سکتا ہے بہت سے مرتد بھی ہو جائیں۔ اس وجہ سے میں کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ جان حضرت عائشہ سے یہ حدیث سنی تھی، جب حضرت زبیر کی خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کو اسی انداز میں بنایا جو حضرت ابراہیم والا انداز تھا، اسی انداز میں بنا دیا۔ حجاج نے کعبۃ اللہ کو شہید کر دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو مظلومانہ انداز میں حرم شریف کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سر عام کئی دنوں تک پھانسی پر لٹکاؤ رکھا، حجاج بن یوسف، اور کعبۃ اللہ کو قریش کے انداز میں بنا دیا، یعنی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں قریش نے تعمیر کیا تھا اسی انداز میں جو اس زمانے میں ہے اسی انداز میں بنا دیا کہ لوگ جو ہے عبداللہ بن زبیر کو یاد کریں گے کہ اس نے بنوایا تھا، ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی طرح سے اسی انداز میں کعبۃ اللہ تعمیر کرنا چاہا جس انداز میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا۔
اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے تمام علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ اب کعبے کے اندر کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہر آنے والا بادشاہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے کعبے کو کھیل بنا کر رکھ دے گا، پچھلے کا نشان مٹانے کے لیے کسی انداز میں بنائے گا، آنے والا کسی اور انداز میں، تو کعبۃ اللہ تو بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھیل بن کر رہ جائے گا، اس کی عظمت اور حرمت پامال ہوگی۔ اس وجہ سے جیسا رسول اللہ کے زمانے میں تھا ایسا ہی کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اس میں مرمت اور تزئین کاری کا کام ہو سکتا ہے لیکن انداز اور اسٹرکچر وہی رہے گا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں کعبۃ اللہ اسی انداز میں ہے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے، دیدار عطا فرمائے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور پورے عالم اسلام میں اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت قائم ہو گئی اور بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور سن 132 ہجری تک یہ حکومت رہی۔ پھر سن 132 ہجری میں خلافت عباسیہ قائم ہوئی، بنو عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد کے ہاتھوں میں اللہ نے زمام اقتدار دے دیا، خلافت عطا فرما دی، اور 556 ہجری تک یعنی 336 سال تک خلافت بنو عباسیہ کا قیام رہا۔ اور تاتاری فتنہ، منگول فتنہ جب ابھرا تو اس نے خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور خلافت عباسیہ ساقط ہو گئی، اور 200 سال تک عالم اسلام اندھیرے میں پڑا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 200 سال کے بعد خلافت عثمانیہ کو قائم فرمایا، اور 1924 تک یہ خلافت قائم رہی۔